لے جاؤ بزرگوں گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائی، قاری صاحب بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح پرواز کر گئی۔ اب روح نکلنے کے بعد دنیا کے کسی شعبے کی ضرورت، بولو، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنس، کسی کی ضرورت، لیکن علماء کی اب بھی ضرورت ہے۔ سنت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے بنانا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، قبر کیسے بنانی ہے۔ روح نکلنے کے بعد دنیا کے کسی شعبے کی ضرورت نہیں، علماء کی، علم نبوت کی، آسمانی علم کی اب بھی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ آخری خدمت بھی مولوی کرتا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست، ان کی مسجد کے پاس جمعے کے دن گدھا مر گیا، انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا کہ گاڑی بھیجو، یہ بو آ رہی ہے، لوگ جمعے کے لیے آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کے امام خطیب بول رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے نا، ورثاء کی اجازت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کرتے نا، ہاں، اس لیے آپ کو یہ اطلاع کہ ایک جو ہے وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، مدرسہ، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، مدرسہ قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ مدرسے انسانیت ساز ادارے ہیں، یہ کارخانے اور فیکٹریاں ہیں، اور یہ دین کے سارے شعبوں کو تقویت دے رہے ہیں۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت، اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری۔ اور الحمدللہ ان علماء اور مدارس نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا۔ ہمارے ذمے پاور پلانٹ لگانا نہیں تھا، ہمارے ذمے گلیاں پکی کرنا نہیں تھا، ہمارے ذمے مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں تھا، ہمارے ذمے ایکسپورٹ اور امپورٹ کنٹرول کرنا نہیں تھا، ہمارے ذمے عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، میں پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کھڑا ہو کر کہے میں قرآن سننا چاہتا ہوں، قاری نہیں ملتا، سیکھنا چاہتا ہوں، حافظ نہیں ملتا، مسجد بنائیے، امام نہیں ملتا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں، خطیب نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں، مفتی نہیں ملتا۔ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا، نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں، بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کہا جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی شہر اور کونے سے علماء نے اعلان کیا ہو اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں، اور ہم بہت قریب پہنچ گئے، ان کی لوڈ شیڈنگ ختم کبھی نہیں سنا۔ الحمدللہ ان علماء اور مدارس نے قوم کی ایسی دینی ضرورت کو پورا کیا کہ آج بھی سعودی عرب جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو امام کعبہ کچھ عرصہ پہلے یہاں تشریف لائے دکتور خالد غامدی، ہم نے ان کو استقبالیہ دیا وفاق المدارس کی طرف سے، کہنے لگے پاکستان کے ساتھ محبت اور تعلق کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میرے 4 استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے 4 پاکستانی ہیں۔ تو الحمدللہ ان علماء نے مدارس نے پاکستان کو لوٹا نہیں، پاکستان کو محتاج نہیں بنایا، پاکستان کو پسماندہ نہیں بنایا، بلکہ قوم کی دینی ضرورت کو نہ صرف یہ کہ پورا کیا ہے، بلکہ آج سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ان بوریا نشینوں کی برکت سے ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک عالمی ایجنڈے کے تحت۔ یہ پاکستان کا نہیں، یہ تو بیچارے ان کے ایجنڈے کو نافذ کرنے والے ہیں، حکومت کوئی بھی آئے گی اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ عالمی ایجنڈا ہے، اور انہوں نے عالمی ایجنڈے کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی شرط پر ان کو مدد دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں ایک تھوڑی سی مثال عرض کروں کہ عالمی طاقتیں اور NGOز جو پاکستان کو مدد دیتی ہیں وہ کن شرائط پر دیتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مجلس عمل کے دور کے ایک وزیر کہنے لگے کہ ہمیں ایک NGO نے کہا کہ تمہیں تعلیم کے لیے ہم 5 ارب روپے دیں گے، ہم نے اس کو بجٹ میں شامل کیا، اس کے اہداف اور ٹارگٹ مقرر کر لیے، ادھر خرچ کریں گے ادھر خرچ کریں گے۔ اسی دوران اس NGO نے پشاور اور قرب و جوار میں اریاں تصویروں والے عورتوں کے بورڈ لگا دیے، ہم نے وہ بورڈ اتروا دیے۔
پھر جب وہ رقم دینے کا وقت آیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے. ہم نے کہا ہمارا بجٹ خراب ہو جائے گا, ہم نے اس کے لیے اہداف مقرر کی ہوئی ہیں, ہمیں وہ رقم دیں. تو وہ این جی او کا سربراہ ہنس پڑا اور کہنے لگا بورڈ بھی اتارتے ہو اور پیسے بھی مانگتے ہو, آپ اندازہ کریں. ہم نے کہا کہ اس بورڈوں کے ساتھ اس تعاون کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم جو مدد دیتے ہیں, ہم تمہارے کوئی چاچے لگتے ہیں کہ ویسے پیسے دیں, ہم جو مدد دیتے ہیں تو اپنی تہذیب کے عام کرنے کی شرط کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں بھی یہ عالمی ایجنڈا, اور اس عالمی ایجنڈے کے تحت یہاں ان مدارس پر الزامات لگائے جاتے ہیں, اس نصاب سے دینی چیزوں کو خارج کیا جاتا ہے اور مدارس کو مختلف طریقے سے اپنے اس جال میں اور ٹریپ میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, وفاق المدارس کی قیادت کا تدبر, آپ حضرات کی دعائیں, آپ حضرات کی اجتماعیت, آپ حضرات کا تعاون, ان طلباء کی دعائیں کہ الحمدللہ آج تک ایوب خان کے زمانے سے یہ کوششیں چل رہی ہیں, کبھی کم یا کبھی زیادہ, لیکن آج تک ناکام ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ناکام ہوں گے. مشکلات ضرور آئیں, تکالیف ضرور آئیں, لیکن الحمدللہ ہمارا نصاب آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. مدارس کا طرز, ہاں, علماء کا لباس, ان کا رہن سہن, ان کی معاشرت, وہ یہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ منور چہرے, اس طرح کے علماء لوگ تیار نہ ہوں. ہاں, ریڈی میڈ قسم کا مولوی تیار ہو, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو, کلین شیو ہو, ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا اور دوسرے ہاتھ میں بخاری ہو. ہم نے کہا یہ ترکی, مراکش, الجزائر نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. قیامت کی صبح تک تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ یہ وفاق المدارس کی جو اجتماعیت ہے, یہ ہمارا ایسا شجر طیبہ ہے. بہت سی گرم ہوائیں, تھوڑی بہت کوئی تپش پہنچ بھی جاتی ہے بعض اوقات, لیکن بہت سی گرم ہوائیں جو چلتی ہیں تو وفاق المدارس ان کے آگے ایک آڑ بنا ہوا ہوتا ہے, ان کے آگے ایک ڈھال بنی ہوتی ہے, آپ تک وہ نہیں پہنچ سکتی. تھوڑی بہت زہر ہے, پھر گرمی ہوتی ہے تو بعض اوقات پہنچ بھی جاتی ہے, لیکن الحمدللہ وفاق المدارس آپ کا چوکیدار ہے. آپ مدارس کے چوکیدار ہیں, وفاق المدارس آپ کا چوکیدار ہے. اور طرح طرح کے جو الزامات لگاتے ہیں, ہم مذاکرات کی میز پر ان کا دفاع کرتے ہیں. دفاع نہیں بلکہ جارحانہ انداز میں ان کے ساتھ آپ کی قیادت بات کرتی ہے. ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد نریف جالندری صاحب دامت برکاتہم بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مدارس کا مقدمہ پیش کرتے ہیں. وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ پیرانہ سالی میں انہوں نے پورے ملک کے دورے کیے, مذاکرات کی میز پر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. موجودہ وفاق کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم بھی اسی انداز میں. تو ان کے جو الزامات مختلف طریقے سے چلتے رہتے ہیں آئے دن, اور عجیب و غریب کہ مدارس کو ہم یہ چاہتے ہیں, مشرف کے زمانے سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ مدارس کو ہم مین سٹریم میں لائیں, قومی دھارے میں لائیں. ایک دفعہ ماہرین تعلیم کو, چونکہ اسلام آباد میں ہم ذرا قریب ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی بلا بھی لیتے ہیں, یا بعض اوقات ہماری قیادت دور سے نہیں پہنچ سکتی ملتان یا کراچی سے, تو پھر جانا پڑتا ہے. ایک موقع پر میں گیا اور سارے ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے تھے, مدارس کی طرف سے مجھے بلایا گیا. بیٹھتے ہی کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کا اپنا ایک خول ہے, جو مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا اپنا ایک ماحول ہے, ایک خول کے اندر بند ہوتے ہو. یہ مدرسہ ہے, نماز ہے, درس گاہ ہے, بس اسی خول کے اندر آپ بند ہوتے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مین سٹریم میں لائیں, قومی دھارے میں لائیں. میں نے کہا توبہ کرو, جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کو اور ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, میرے پیچھے فوجی بھی, سویلین بھی, 5ویں گریڈ والا, 15ویں گریڈ والا, 20ویں گریڈ والا, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, ریڑی لگانے والا, سبزی بیچنے والا, دودھ بیچنے والا, پنچر لگانے والا, سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتا ہوں, وہ مجھ سے ملتے ہیں, ان کی خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں. محلے کی سطح پر, شہر کی سطح پر, دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں. اور جو کام آج میں کر رہا ہوں کل یہی میرا طالب علم کرے گا, بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں جاتے, انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں جاتے, ہسٹری میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں جاتے, اکنامکس میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں جاتے. چہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو, آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو مین سٹریم میں ہوں یا آپ ہیں,
میں نے کہا ہم تو اتنا مین سٹریم میں، رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے تو فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، کسی کی بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان چل نہ رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، شادی کے بعد شادی چل نہ رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا ہو مجھے پتا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتا نہ ہو۔ تم کہتے ہو، کیسے کہتے ہو ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ علماء معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے مولانا آپ لوگوں میں ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلد بھڑک جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو تمہیں پون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، کسی چیز میں تم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا، میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتیں بڑے غور سے سنیے، تحمل سے سنیے، ان کے جوابات دیے۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے، گھر میں جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی اور جو بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، ہم تو اس کی بھی سنتے ہیں، اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں برداشت نہیں ہے؟ ہمیں تو برداشت بہت زیادہ ہے۔ پھر کہنے لگے مولانا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تو اپنی پاؤں پر کھڑا ہوں، آپ کی بیساکھیوں پر تو نہیں کھڑا۔ کہنے نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر دوسروں کی جیب پر نہ ہو۔ میں نے کہا معذرت سے ہماری نظر دوسروں کی جیب پر نہیں ہوتی، آپ کی نظر دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ دوسروں کی جیبوں سے ریونیو کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، جرمانوں کے ذریعے زبردستی نکالتے ہو، ہمیں خود آ کر پیش کرتے ہیں، لے لیں تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر نہیں ہوتی۔ پھر کہا ہم چاہتے ہیں آپ کی سندیں منظور کریں، اور یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اکابر سے جو بہت ساری صفات دی ہیں، ان میں ایک استغنا بہت بڑی چیز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نواب آیا، 1,00,000 کا ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا میرے ہدیہ قبول کرنے کے کچھ اصول ہیں، جس سے پہلے سے شناسائی نہ ہو میں اسے ہدیہ نہیں لیتا، لے جاؤ واپس۔ وہ نواب تھا کھڑ قسم کا، کہنے لگا حضرت سوچ لیں 1,00,000 روپے دینے والا مرید آپ کو پورے ہندوستان میں کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت نے بڑی شان استغنا سے فرمایا لے جاؤ واپس، اگر 1,00,000 دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا، 1,00,000 تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ یہ شان استغنا ہمارے اکابر نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سندیں منظور کریں۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے، اگر A+C ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر میرا رب اس کو پالتا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہیں پالے گا؟ اتنی عزت سے پالتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، بے روزگاروں نے احتجاج کے طور پر، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے خودکشیاں کی ہیں حالات سے تنگ آ کر۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہو؟ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پنڈی کے قریب ایک مدرسہ ہے چک بیلی میں، قاری صاحب کہنے لگے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے، کہنے لگے قاری صاحب یہ کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایک اور فوجی گاڑی آ کر مدرسے کے دروازے پر رکی، کرنل صاحب نیچے اترے، ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح چلتا ہے؟ میں نے ابھی کوئی جواب دیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو جو بکرے بھی آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر اور پجاروں پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹھ صاحب نے گاڑی نکالی اور آگے درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے کوئی صدقہ نہیں کی تھی؟ کہتے نہیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہم کہتے چل بکرا لے، اور گاڑی میں ڈال، بکرا آتا ہے سیدھا دارالقرآن کے سامنے، امدادیہ کے سامنے آ کر لینڈ کروزر رکتی ہے، بڑی شان سے بکرا نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی حریت اور آزادی کو کسی صورت میں قربان نہیں کریں۔ تو میں نے عرض کیا یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور ابھی یکساں نصاب تعلیم کہ ایک جیسا نصاب تعلیم۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ابھی عملہ کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی، اور وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی اس نے، ہم نے کہا یکساں تو تب ہوگا نا
کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہے آپ کے ہاں بھی ہو. ہمارے ہاں کبھی ریاضی نہیں ہوتی تھی، ہم ریاضی پڑھاتے ہیں ایک حد تک، انگلش پڑھاتے ہیں، ہاں سوشل اسٹڈیز معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں. کبھی یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں تھیں، ہم نے تو یہ چیزیں داخل کر دی ایک حد تک. اب یکساں تو تب ہوگا نا کہ تم بھی میٹرک تک نور الازا داخل کرو، صرف داخل کرو، ناو داخل کرو، ہاں تم بھی یہ فقہ داخل کرو، ترجمہ داخل کرو، تفسیر داخل کرو، تو پھر یہ یکساں ہو جائے گا. سابقہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہمارے مذاکرات ہوئے، کہنے لگے مولانا میں یہ چاہتا ہوں، میں انڈونیشیا گیا، ملیشیا گیا، جو ڈاکٹر ہے وہ خطبہ بھی دیتا ہے، جو انجینئر ہے وہ درس قرآن بھی دیتا ہے. ہم نے کہا بالکل ہوگا، یہاں بھی ہوگا، وہاں تو یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، آپ بھی داخل کرو نا. آپ تو دن بدن نکالتے چلے جا رہے ہو، آپ بھی تفسیر داخل کرو، ترجمہ داخل کرو، آپ بھی فقہ داخل کرو. تو پھر جو ڈاکٹر ہوگا وہ خطبہ بھی دے گا، وہ انجینئر ہوگا درس قرآن بھی دے گا. یہاں تو حال یہ ہے کہ تمہارا وفاقی وزیر تعلیم، اس سے پوچھا گیا قرآن کے پاروں کی تعداد کتنی، اب کہنے لگا 40. وزیر داخلہ سے سابقہ سے ہمارے مذاکرات ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ آج تلاوت کون کرے گا؟ اس کہ تسی کر لو، ہوں تو سورہ اخلاص یاد ہوگی انہیں. کہنا مولانا ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو گھر میں تفسیر رکھی ہوئی ہے، تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں. ہم نے کہا تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورہ اخلاص نہیں یاد ہوتی، یہ قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے، پھر جا کر سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. اور آپ کسی مدرسے میں، ناظرہ میں، حفظ میں، متوسطہ میں داخلہ لے لیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص یاد کرا دیں گے. تو میں نے کہا یہاں آپ داخل کریں، یکساں تو تب ہوگا. اب گیند تمہارے کورٹ میں ہے، ہم نے تو ایک حد تک یہ چیزیں داخل کی ہوئی ہیں. اب تمہاری نیک نیتی تب سمجھ میں آئے گی کہ تم بھی اپنے ہاں یہ چیزیں داخل کرو. ادھر تو بڑے شد و مد سے کہتے ہو، مدرسے سے ڈاکٹر نکلے، مدرسے سے انجینئر نکلے، کبھی تمہاری زبان سے حرف غلط کی طرح بھی نہیں نکلا کہ یونیورسٹی سے شیخ الحدیث نکلے، یونیورسٹی سے عالم نکلے، یونیورسٹی سے حافظ نکلے، یونیورسٹی قاری نکلے. تم صرف جو ہے وہ مدرسوں کا نظام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے. پھر یہ دہشت گردی کے مراکز نہیں، ہم نے کہا یہ امن کے مراکز ہیں. کراچی کی یونیورسٹی کے باہر پولیس کا مورچہ لگا ہوا ہے، تمہارے ہاسٹل خالی کرانے پڑتے ہیں، پنجابی پٹھان کی لڑائیاں ہوتی ہیں لسانی تعصبات کی وجہ سے. آج تک الحمدللہ ایک اور پروگرام میں اسلام آباد میں، وہاں سکولوں کے بہت سے پرنسپل، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وزیر تعلیم بھی، سیکرٹری تعلیم، چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم. ایک ہنگامہ تھا، مدرسوں کی طرف سے مجھے بلایا گیا، ایک ہنگامہ تھا، اور ٹیچر کہنے لگے طالب علم سپریڈنٹ کو، امتحانی عملے کو باتھ روموں میں بند کر دیتے، ہمیں تحفظ دلایا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. اس کے بعد میری باری آئی تو میں نے کہا کراچی سے خیبر تک، بلوچستان کے آخری کنارے سے لے کر شمالی علاقہ جات تک، کئی شہر میں، کئی دیہات میں ہمارے 1,500 سے زیادہ امتحانی مراکز ہوتے ہیں. کہیں بوٹی مافیا کا تصور نہیں، کہیں پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں پولیس کا مورچہ نہیں لگانا پڑتا، کہیں امتحانی عملے کو یرغمال نہیں بنایا جاتا. آپ آ کر ہمارا امتحانی نظام دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی فرشتے امتحان دے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، میں نے عرض کیا. لیکن الحمدللہ آپ کی قیادت اور وفاق المدارس کی برکت سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، وفاق المدارس تو آپ کا نام ہے، آپ حضرات کی اجتماعیت، اسی کا نام وفاق ہے. اور جتنی یہ ہماری اجتماعیت رہے گی، میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، جتنی اجتماعیت رہے گی اتنا انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو، ہم دعائیں بھی کریں پورے عالم اسلام کے لیے، مدارس کے لیے، دوسرے مدارس کو ہم تقویت دیں. ہمارے اکابر رائے کے اختلاف کے باوجود، آج ہم فوراً جڑ دیتے ہیں فتویٰ، وہ فلاں تو ایجنسیوں کا ہے، فلاں بک کے ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کو آتا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے اکابر رائے کے، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اکابر رائے کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا کتنا ادب احترام کرتے تھے. تقسیم ہند کے مسئلے پر آپ حضرات جانتے ہیں حضرت تھانوی رحم اللہ اور حضرت مدنی رحم اللہ کا اختلاف تھا. عین اس وقت جب یہ اختلاف زوروں پر تھا، حضرت مدنی رحم اللہ اپنے کسی کام سے تھانہ بھون تشریف لائے اور سوچا کہ یہاں آیا ہوں اور حضرت تھانوی کو ملاقات کے بغیر واپس جاؤں مناسب نہیں ہے. رات کو حضرت تھانوی رحم اللہ کی خانقاہ پہ دیر سے تشریف لائے، دروازہ بند ہو چکا تھا. حضرت مدنی نے سوچا کہ حضرت تھانوی کے اصول بڑے پکے ہیں اور میں دیر سے آیا ہوں، مخل ہونا مناسب نہیں، مقصد حضرت کی زیارت ہے، یہیں دروازے پر چادر بچھا کر سو جاتا ہوں، صبح دروازہ کھلے گا تو ملاقات ہو جائے گی. حضرت مدنی چادر بچھا کر لیٹ گئے. حضرت تھانوی رحم اللہ کو آہٹ ہوئی، خادم سے فرمایا دروازے پر کوئی آدمی ہے. اس نے کہا حضرت میں دیکھتا. فرمایا نہیں میں خود دیکھتا ہوں. حضرت تھانوی تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت مدنی چادر بچھا کر سوئی ہے. فرمایا حضرت کیا یہ کیا ظلم کر دیا؟
بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں دیر سے آیا تھا، مقصد آپ کی زیارت تھی، میں نے کہا دروازہ کھولے گا تو ملاقات ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اندر تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ حضرت مدنی سر سے ننگے ہیں، پوچھا ٹوپی؟ کہا ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اڑ گئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ململ کی پگڑی حضرت کو ہدیے کے طور پر پیش کی، حضرت نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، فرمایا یہ آپ کا ہدیہ دل و جان سے قبول ہے، سر آنکھوں پر، لیکن سر پر باندھنے سے معذور ہوں کہ انگریز کی بنی کوئی چیز میں استعمال نہیں کرتا۔ محبت بھی نہیں جانے دی، اپنے اصول بھی۔ یہ جمعہ کی رات تھی، جب اوپر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر نیچے بھی ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، فجر کی نماز کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مدنی رحمہ اللہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نماز میں سنت کا بہت زیادہ اہتمام، اور ویسے بھی زندگی میں مسنون کے رات کی، جمعہ کی فجر میں الف لام میم سجدہ کی، کسی سجدہ تلاوت کیا، پیچھے کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں، کسی نے سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ بعد میں خسر پھسر شروع ہو گئی، اثر تو پہلے سے تھا، ان سے کیوں نماز پڑھوائی، ان کو کیوں آگے کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سنا اور کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، اتنا بھاری بھرکم جو سب کے دلوں کو صاف کر گیا۔ فرمانے لگے آج ہم نے اس شخصیت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ آج یہ تھے ہمارے اکابر، آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، دست برستہ عرض کروں، اس وقت ضرورت ہے اجتماعیت کی، اس وقت ضرورت ہے ایک دوسرے کو قوت، اس کی وجہ سے وزن بنتا ہے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، باہمی نزاع سے پریشر کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنے۔ شہد کی مکھی میں نظم اور اجتماعیت ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، دوسری مکھی میں انتشار ہے، وہ بیماری کا باعث ہے۔ تو اس اجتماعیت کو ہم برقرار رکھیں۔ اور وفاق المدارس آپ کی خدمت کے لیے رات دن لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں 3 ہفتے سے مسلسل سفر میں ہوں، میرا اپنا سبق ہوتا ہے، میں بخاری اول پڑھاتا ہوں، فجر سے پہلے میں نے سحری کے وقت سبق پڑھایا اور اس کے بعد میں نکلا، اور 3 ہفتے سے مسلسل میں جمعہ پڑھانے کے لیے 3 یا 4 دن کے بعد یا کبھی 8ویں دن واپس جاتا ہوں، اور مسلسل اس طرح سفر ہے۔ دیگر ہمارے اکابر، ناظم اعلیٰ، صدر وفاق المدارس، سارے آپ کے خادم ہیں۔ اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں، ایک تو رجسٹریشن کا، تو جو حکومت کے ساتھ تازہ مذاکرات ہوئی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، تو یہ طے ہوا ہے کہ اس کو ہم آسان بنائیں گے۔ پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی سابقہ دور میں وزیر داخلہ کے ساتھ مذاکرات میں، میں اس میں موجود تھا۔ ہم نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ قوائف کے نام پر معتمم کی بیٹیوں کے نام پوچھے جاتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر پوچھے جاتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف اور راحیل شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ہم نے راحیل شریف صاحب سے کہا آپ سے آپ کی بیٹیوں کو کوئی ٹیلی فون نمبر پوچھے، ان کے نام پوچھے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ چودھری نثار صاحب سے کہا آپ سے آپ کی بیٹیوں کے کوئی نام پوچھے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بڑی بےہودگی کی بات ہے اور ہم اس کا ایکشن لیتے ہیں کہ یہ کون ایسے کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات نچلی سطح پر اپنے طور پر ایجنسیوں کے مختلف لوگ اور مختلف ایجنسیاں اپنے اپنے فارم لے کر چل پڑتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، اوپر یہ بات ہم نے کہا ہے کہ آسان بنائیں اس کو، رجسٹریشن کے بارے میں آپ رکاوٹ ہیں، مدارس رکاوٹ نہیں۔ اور قوائف طلبی کے نام پر یہ جو مختلف غول کے غول آتے رہتے ہیں، ایک اگر ایجنسی والا ابھی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گیٹ پر موجود ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، ہم سارا دن یہی کام کرتے رہیں یا کوئی اور کام بھی ہے کہ سارا دن؟ اور پھر قوائف طلبی کے نام پر خاص طور پر چھوٹے مدارس کو ہراساں کیا جاتا ہے، کبھی ان سے رشوت مانگی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جب رجسٹریشن کریں اس میں عام معلومات جو پرائیویٹ سکولوں سے آپ لیتے ہیں، کتنی تعداد ہے، کہاں تک تعلیم ہے، کیا نصاب ہے، یہ آپ لے لیں، اور اسی کے اندر آپ جو چیزیں معلومات، کتنے استاد ہیں، معتمم کون ہیں، جب کسی ادارے کو ضرورت ہو تو رجسٹریشن آفس سے لے لے، مدرسوں کے چکر نہ لگائے۔ مدرسوں کو پریشان کرتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہا جو طریقہ کار آپ آسان سمجھتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، پھر جو ہم آسان سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، جو متفق علیہ چیزیں ہوں گی اس کو ہم طے کر لیں گے۔ پچھلی حکومت میں بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن یہاں ہوتا ہی ہے، ایک حکومت بدلتی ہے، پھر دوسری آتی ہے وہ الف با سے شروع کرتی ہے، پھر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تیسری آتی ہے وہ الف۔ تو اس وقت یہی طے ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر طے کریں گے، اور رجسٹریشن کا طریقہ بھی اور قوائف کا بھی اس کو آسان سے آسان بنائیں گے۔ جب تک یہ طے نہیں ہوتا
اس وقت تک کسی قسم کے قوائف ان کو نہ دیے جائیں۔ ایک عام قوائف ہوتے ہیں جن کی ہم تشہیر کرتے رہتے ہیں، خود اتنے طالب علم ہیں، اتنے استاد ہیں، اتنا خرچہ ہے، جلسوں میں بتاتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے زیادہ کہ اساتذہ کے نام دیں، پتے دیں، استانیوں کے نام دیں، پتے دیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مقامی تھانوں والے، پنڈی میں ہمارے ایک مدرسے میں آگے قریبی تھانے والے معتمم صاحب سے کہا کہ آپ کی 6 استانیوں کی تنخواہ منظور ہو گئی ہے، کچھ فارم بنانے اور کاغذات مکمل کرنے، ہر استانی کے بدلے میں 2,000 روپے چاہیے۔ اور انہوں نے نہیں بتایا۔ معتمم صاحب کو ایسی کوئی پیشکش آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور یہ بیوقوف کہتے ہیں ہاں کہ آپ اپنے معاونین کے نام بتائیں۔ میں کہا پتر لگ دے، وہ معاونین کے نام ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، تمہیں بتائیں گے؟ ہاں تم کس دنیا میں رہتے ہو کہ معاونین کے نام بتائیں؟ تو معتمم صاحب نے نہیں بتایا، مجھے نہیں بتایا، 2,000 روپے دے دیے، 12,000 روپے دے دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، بس ہو گیا کام، تھوڑا سا رہ گیا، بس ایک آدھ کاغذ کو اور مکمل کرنا ہے، 1,000 روپے اور چاہیے اور ان کی تصویریں چاہیے۔ پھر وہ کچھ پریشان ہوئے اور مجھے فون کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کو پہلے کس نے کہا تھا؟ پھر خیر میں نے انتظامیہ سے بات کی، اس کو معطل کرایا، کارروائی کی، لیکن میں نے عرض کیا اس انداز میں بعض اوقات چل پڑتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی زیادہ تنگ کرے، آپ ہمارا نمبر دیں، اپنے جو مسئول ہیں ان کا نمبر دیں۔ وفاق یہ ہمارا وفاق المدارس کا دفتر کا نمبر ہے، ہمارا سارا ریکارڈ وہاں ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اور یہ اوپر کی سطح پر یہ طے ہے کہ ابھی جب تک کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوتا کسی قسم کے قوائف نہ دیں، حکومت کی طرف سے یہ طے ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے ایک تو یہ عرض کرنا تھا، قربانی کی کھالوں کے موقع پر بہت زیادہ پریشانی ہوئی مدارس کو، کئی حضرات کو بہاولپور میں 1 سال کی قید ہوئی، جرمانہ دیا گیا، کئی جگہ پر رشوت مانگی، پھر کئی دن ڈی سی آفس کے چکر لگانے پڑے۔ اس سلسلے میں حالانکہ پنجاب کے نگران وزیر داخلہ کے ساتھ عید سے بہت پہلے ہماری ساری باتیں طے ہو چکی۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کھال دینی ہوتی ہے اس آدمی نے جو قربانی کر رہا ہے، دے مدرسے کو رہا ہے، اس میں ڈی سی او کہاں سے آ گیا؟ ڈی سی کا کیا تعلق ہے اس میں؟ جب یہ ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین بنے تھے نا، تو کہ دوسری شادی کرنے کے لیے یونین کونسل کے سیکرٹری سے اجازت لینی پڑے گی، تو مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اب یونین کونسل کا سیکرٹری تھرمامیٹر لگا کر دیکھے گا کہ یہ دوسری شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ سیکرٹری کہاں سے آ گیا؟ شریعت نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی۔ ہم نے کہا اس نے کھال دینی ہے اور دے رہا ہے وہ مدرسے کو، ڈی سی او اس میں کہاں سے آ گیا؟ اس کی عبادت ہے اس فریضے کی ادائیگی۔ ہم نے کہا آپ نے اگر کرنی ہے تو جو مدرسے وفاق کے ساتھ جن کا الحاق ہے، آپ یہ کہیں کہ جو وفاق کے ساتھ ملحق ہے ان کو اجازت ہے، باقی آپ جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس طریقے سے علماء کی تذلیل کرتے ہیں، یہ برداشت۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اسی طرح کریں، لیکن بعد میں پھر وہی اپنا طریقہ کیا انہوں نے۔ اور میں اس حج پر تھا، وہاں سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میں مجبور ہوں، وزیر قانون، نگران وزیر قانون پنجاب کا، کہنے لگا بیوروکریسی میری بھی نہیں مان رہی، اس لیے کہ ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ہمیں کچھ کہتے ہیں ان کو کچھ کہتے ہیں، تو مدارس کو پریشانی ہوئی۔ تو ہم نے یہ طے کیا، میں نے یہ رائے دی تھی عملہ کے اجلاس میں کہ اس سلسلے میں ہم ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد کے اندر ریٹ کریں گے کہ مدارس کو تنگ کیا جا رہا ہے، مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کئی مذاکرات کر چکے ہیں، پھر ہر سال پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے وکیل بھی کر لیے اور قوائف بھی جمع کر لیے، ساری ترتیب بھی بنا لی ہے، 2-4-5 دنوں میں ہم انشاءاللہ یہ ریٹ دائر کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ ریٹ بھی ہوگی۔ باقی جو 4 شیڈول کا مسئلہ ہے، 4 شیڈول کے مسئلے میں بھی ہم ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، بہت سارے حضرات 4 شیڈول سے نکل جائیں، کچھ باقی ہیں، ہمارے مدارس کے حضرات، علماء، تنظیموں کے جو حضرات ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، ہم نے ان کے بھی نام دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو مزید ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، بہت سے نام ان کے جو وہ نکل چکے ہیں۔ میں خود 20 سال سے، اور پیر عزیز الرحمان صاحب بھی پنڈی سے 20 سال سے ہم 4 شیڈول میں، اور جو کمیٹی 4 شیڈول ختم کرنے والی ہے اس میں بھی ہیں، خود بھی 4 شیڈول میں۔ ابھی جو ہے وہ نام جو وہ جا کر نکلا، ہم نے خیر کوشش بھی نہیں کی، ہم کہا چلتا رہے، لیکن ابھی جا کر وہ نام نکلا ہے۔ تو جن حضرات کو کوئی ہوں وہ اپنے ذیلی مسئول حضرت مولانا مفتی نذیر شاہ صاحب کو یا ہمارے مخدوم حضرت قاری صاحب دامت برکاتوں کو، مولانا نذیر الرحمان صاحب کو یہ نام ان کو دے دیں، حضرت مولانا مفتی طیب صاحب کو، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ باقی جو آخری گزارش ہے وہ یہ کہ یہ پہلا پروگرام تھا آپ حضرات کا، دوسرا پروگرام جو عوامی پروگرام ہے اس میں ہم نے سارے طبقات کو شریک کرنا ہے۔
آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی مسجد میں، اپنے اپنے مدرسے کے قرب و جوار میں فہرستیں بنا کر، ہاں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں، تمام شعبوں کے لوگوں کو ہم شریک کریں، تمام لوگ ابھی سے اس کے لیے محنت کریں۔ ہمارا یہ المیہ ہے، ہمارے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہم آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں، عوام سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ ضلعوں کی سطح پر پروگرام اس لیے طے کیے گئے ہیں، پہلے ضلع کی سطح پر ہوں گے، پھر ڈویژن کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، تاکہ چھوٹے مدارس میں شریک ہوں، اور عوام کے سارے دور جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، 2 گاڑیاں چلی جاتی ہیں باقی نہیں جاتے، اس لیے ہم نے یہ پروگرام ضلع کی سطح پر رکھے ہیں۔ اور پھر جو ضلع کی سطح پر عوامی پروگرام ہوگا، آپ سارے اس میں میزبان ہوں گے، اور ان طبقات پر آپ یہ محنت ابھی سے شروع کر دیں۔ یہاں کے حضرات ہمارے اکابر، ان کے مشورے سے انشاءاللہ وہ تاریخ اور جگہ کا تعین ہو جائے گا، آپ کو بتا دی، اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گی، لیکن کام آپ ابھی سے شروع کر دیں۔ اپنے اپنے مقتدی درسوں میں، بیانات میں آپ کہیں کہ یہ پروگرام ہونے والا ہے، آپ سارے اس میں شریک ہوں، بھرپور محنت کریں۔ یہی لوگ انشاءاللہ کل آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے معاونین بنیں گے، ان پر ہم محنت کریں۔ مدارس کی خدمات، مدارس کی عظمت، اہمیت، جو مشکلات ہیں، یہ عوام کے سامنے ہم لائیں، اس مقصد کے لیے پروگرام رکھے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست، جو طلبہ ہیں وہ بھی اپنے سرپرستوں کو، اپنے خاندان کے کم از کم 5 آدمیوں کو اس پروگرام میں شریک کریں، ابھی سے ان کو بتا دیں۔ اور باقی جو خطباء ہیں، ائمہ ہیں، معتممین ہیں، مدرسین ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے، ابھی سے اس کی محنت کریں۔ اور فیصل آباد کا پروگرام تو ماشاءاللہ ہمیشہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں، یہاں کے حضرات، ہمارے مخدوم حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد شاہ صاحب دامت برکات، یہاں سارے اکابرین کا اور آپ تمام بڑے حضرات ان کا شہر ہے۔ اور یہاں کے پروگرام تو ماشاءاللہ بہت شاندار پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ قابل تحسین بھی ہوتے ہیں، قابل تقلید بھی ہوتے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کا پروگرام ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم لیاقت باغ میں رکھیں گے، اور عوامی سطح پر جو وہ بڑا پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہاں کا پروگرام بھی میں ہر جگہ پر آپ کا اشتہار لگاتا رہتا ہوں کہ فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن میں تو یہ کہ دھوبی گھاٹ میں بڑا پروگرام ہوگا۔ ملتان والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ملتان کے اندر قاسم باغ یا کوئی جگہ ہے، وہاں اس طریقے سے بڑا پروگرام، تو چند شہر جو ہیں، لاہور والے ناصر باغ کا سوچ رہے ہیں، تو چند شہروں کے یہ پروگرام بڑے ہوں گے۔ اور فیصل آباد کا پروگرام تو ماشاءاللہ ہمیشہ یہی روایت ہے آپ کی، بہت شاندار چلا آ رہا ہے۔ اس دفعہ بھی آپ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو بہت کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایک منٹ، آسیہ کا یہ جو مسئلہ ہے، اس میں ہم نے اسلام آباد میں جو بڑا پروگرام کیا، ڈی چوک میں کیا، بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا، ایک دن کے نوٹس پر کوئی 25-30 ہزار افراد جمع ہوئے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، میں ابھی حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم سے عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہم سے کمزوری رہ گئی۔ جب یہ کیس چل رہا تھا اس دوران اگر ہم بہت زیادہ مظاہرے کرتے، قوت کا اظہار کرتے، اور ججوں پر ایک رعب ہوتا اور انہیں اندازہ ہوتا کہ اگر ہم نے فیصلہ مغربی طاقتوں کی ایما پر یہ فیصلہ کیا رہائی کا، تو ہمیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں ہم سے کمی رہے گی، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ان کی تیاری ہے وہ ناموس رسالت ایکٹ کو ختم کرنے کی، عالمی دباؤ کے تحت۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی درخواست ہے، ممبر و محراب سے بھی بھرپور آواز اٹھائیں۔ اجتماعی طور پر ہم نے اسلام آباد کے اندر بھی جمعرات والے دن ایک بڑی میٹنگ اور مشاورت رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی ہم اس آواز کو اٹھائیں گے۔ اور مجلس تحفظ ختم نبوت والے حضرات بھی کہہ رہے ہیں پورے ملک کے اندر ہم بڑے بڑے جلسے کریں گے، تاکہ پورے ملک میں یہ فضا بنے کہ ناموس رسالت کے قانون کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ ابھی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت یہ بھی بڑا عالمی ایجنڈا ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں، میں نے وہاں کوڑا خٹک میں بھی کہی اور ہر جگہ پر، وہاں اسپتال میں مولانا کی شہادت کی خبر کے فوراً بعد پہنچ گیا تھا۔ اس پنڈی میں یہ چونکہ واقعہ پیش آیا، 8 بجے میں پہنچ گیا تھا، ان کے بیٹے بھی میرے بعد پہنچے۔ جس بے دردی سے مولانا کو شہید کیا گیا، مولانا سمیع الحق جیسی شخصیتیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ یہ علم پر حملہ ہے، یہ سیاست، دینی سیاست پر حملہ ہے، یہ درس و تدریس پر، مدارس پر، علماء پر یہ حملہ ہے۔ لیکن میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد، لیکن کتنی ہماری کوتاہی ہے کہ اس وقت مولانا کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، ایک گارڈ بھی نہیں تھا۔
کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا. ساری زندگی لوگوں کے جھرمٹ میں رہنے والا شخص اکیلے اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا. اتنی آسانی سے مرغی کو نہیں ذبح کیا جا سکتا. کہاں تھے وہ سارے لوگ؟ اگر کوئی بڑے حضرات، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے حضرات بعض اوقات ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ نہیں پسند کرتے سیکورٹی کو، لیکن ان کے متعلقین کو تو چاہیے، وہ تو اس کا انتظام کریں. ساجد نقوی شیعہ ہے، پنڈی میں رہتا ہے، آج تک اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکا، موسوی پر نہیں ہو سکا. ہاں جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید ہیں، ہاں ان کی کتنی سیکورٹی ہوتی ہے. یہ سارے حضرات اپنے اکابرین کا دفاع کرتے ہیں. تو اس رخ پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم کوتاہی کرتے ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں قائد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. جی ہم اس کو پیش نظر رکھیں اور اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.